بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہمارا ہوگا خصائص محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، خصائص وہ امور ہیں جو کسی کی ذات کے ساتھ خاص ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سی چیزیں ایسی دی گئی تھی جو اوروں کو نہیں ملی تھی۔ یہ خصائص محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے کسی اور کے لیے نہ تھے۔ دوسرے وہ جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو مرحمت نہیں ہوئے۔ غرض پہلی خصوصیتیں امت کے مقابلے میں اور دوسرے انبیاء کے مقابلے میں تھی۔ ہم نے پہلے کا نام خصائص ذاتی اور دوسرے کا خصائص نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ تو دوستو، ارباب سیر نے ان خصائص کی توسیع اور کثرت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کا بڑا معیار قرار دیا ہے کہ اس سے بارگاہ الہی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے معمولی سی باتوں کو خصوصیت میں شمار کر کے خصائص نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انبار لگا دیا ہے۔ جیسے کہ حافظ ابو سعید نیشا پوری نے شرف المصطفیٰ میں آپ کے خصائص کی تعداد 60 لکھی ہے۔ حافظ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس پر سینکڑوں کا اور اضافہ کیا ہے، حالانکہ ان میں اکثر کا ماخذ تاویل، بعید، نکتہ آفرینی اور ضعیف روایتیں ہیں۔ بعض ایسی باتیں بھی خصائص میں شمار کر لی گئی ہیں جو عام افراد امت کے لیے نہیں، لیکن امراء اور خلفائے اسلام کا ان سے تصائف یا تعلق جائز ہے۔ محدثین نے خصائص ذاتی کو یہ وسعت دی ہے کہ انہوں نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ حدیث قوی اور عملی میں اگر تصادم ہو تو حدیث قولی کو حدیث عملی پر ترجیح ہوگی، یعنی کہ جو حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی اس کو حدیث عملی، یعنی کہ جس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام عمل کر رہے ہیں، اس پر ترجیح ہوگی۔ یعنی اگر ایک امر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قول سے ثابت ہے اور اس کے مخالف دوسرا امر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، تو عام امت کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذاتی عمل کی تقلید کے مقابلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کی تعمیل کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عمل محض آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مخصوص اور آپ کے خصائص ذاتی میں ہو، لیکن ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں اپنی امت کے لیے نمونہ اور عملی مثال ہی بن کر آتے ہیں۔ خصوصاً حضرات مقتدی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے متعلق فرمان الہی نے اعلان کر دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تمہارے لیے اے مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین اقتدار ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مقتدی عالم اور امام اعظم بن کر آئے اور تمام لوگوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تقلید اور پیروی کا حکم دیا گیا، تو ایسی حالت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر فعل ہمارے لیے قابل تقلید اور لائق پیروی ہے۔ بے شک بعض امور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بحیثیت پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوں، لیکن ضرورت ہے کہ دفع التباس اور رفع شک کے لیے ان تمام مخصوص امور کے متعلق ساتھ ساتھ یہ اعلان عام بھی کر دیا جائے کہ یہ مخصوصات نبوی ہیں اور یہ عام امت کے لیے نہیں ہیں۔ اس بنا پر اس کی تسلیم کر لینے سے چارہ نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جس قدر خصائص ذاتی تھے، شریعت نے ان کو برملا واضح کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے جن امور کے متعلق یہ تصریح موجود نہیں
کہ یہ مخصوصات نبوی ہیں، ان کو ہرگز خصائص کے باب میں جگہ نہیں دی جا سکتی۔ اور اس طرح یہ معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خصائص ذاتی ہیں وہ چند محدود امور ہیں، اور کتاب و سنت نے ان کا مخصوص ہونا عالم آشکارا کر دیا ہے۔ تو یہ تھے خصائص محمدی کے بارے میں کہ کون سے اعمال جو ہیں وہ خصائص محمدی میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم خصائص ذاتی پر بات کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔